even if you have a good job there, تو you would be living in a کوئی چھوٹا سا آپ گھر لیں گے, کوئی کمرہ لیں گے, یا وہ جس کو اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کہتے ہیں whatever, اور اسی کے اندر بہت سارے لوگ رہ رہے ہوں گے. آپ اپنے بل بچائیں گے, آپ کو کھانا اچھا نہیں کھائیں گے, آپ کہیں اچھا لباس نہیں پہنیں گے, لوگوں سے زیادہ ملیں گے نہیں کہ آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کم ہو جائے. تو ون یو ول سیو منی فرام دیئر, آپ اپنی کوالٹی آف لائف جو ہے اس کو کمپرومائز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہی اینڈ یو ول ورک ہارڈر ایز ویل. 12 گھنٹے 18 گھنٹے آپ کام کر رہے ہیں. یہ 12-18 گھنٹے میرے خیال سے پاکستان کے اندر آپ لگانا شروع کر دیں, اپنا لائف اسٹائل جو ہے اس کو تھوڑا شرنک کر لیں یہاں پر بھی, تو یو کین ہیو اے ریزنیبل لائف. نو, اس کی اگر ہم کاسٹ بینیفٹ انالیسس کر کے اس کو دیکھ لیں, اور اگر میں آپ کو یہ کہوں, اس کا ایک فائنینشیل اسپیکٹ تو سب کو نظر آ جاتا ہے کہ بھئی ہاؤ مچ منی وی آر میکنگ, ہاؤ مچ منی وی آر لوزنگ. اگر اس کا ایک سافٹ اسپیکٹ ہے, ایموشنل یا سینٹیمنٹل, یا ایک ایسی چیز ہے, لیٹ سپوز ایک بندہ ہے, وہ شادی کرتا ہے, اس کے 2 چھوٹے بچے ہیں, وہ امیڈیٹلی جاتا ہے, تو بیک اینڈ پہ جو فیملی سفر کر رہی ہے اس کی ایبسنس کی وجہ سے, اس کو ہم کوانٹیفائی نہیں کر سکتے. اور وہ بندہ جب وہاں پہ جا کے وہاں پہ رہ رہا ہے, ادھر اٹس مڈل ایسٹ اور یورپین کوئی کنٹری ہے, وہاں پہ رہ رہا ہے, تو وہ کس مینٹل اسٹیٹس سے گزر رہا ہے, اس کی مینٹل اسٹیٹ کیا ہے, تو اس کو تو آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے. That's a very important point. Actually, it reminds me of one of the stories. One of my childhood friends, اس کے جو والد تھے, he was not in Pakistan. اور ویسے ہی ہوا کہ لائک I think وہ کسی مڈل ایسٹ کنٹری میں تھے. 20 یا 30 سال کے بعد the man decided to come back to Pakistan. اور جب وہ واپس آئے ہیں, کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے with the kids. Exactly. جو اگر آپ وہ ریسٹرکشنز لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو kids who are now in their 30s, they're not prepared for that. Exactly. تو وہ ultimately وہ they couldn't get along together. اور it's unfortunate like the way his life ended then. He died alone. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ضروری ہے کہ وٹ ایور جو بھی آپ ڈیسیجن لائف میں لے رہے ہیں, پیسہ شاید اس میں ہر چیز جو ہے وہ دیٹ از ناٹ دا مین فیکٹر. آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو اپرچونیٹی کاسٹ ہے, یس ڈیفینیٹلی آپ کا وہ جو کنیکشن ہے ود یور فیملی, وہ سیم کنیکشن نہیں رہے گا جب آپ 20 سال کے 30 سال کے گیپ کے بعد واپس آئیں گے. تو میرے خیال سے یہی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ الٹیمیٹلی کس قسم کی زندگی جینا چاہتے ہیں. اس پورے پروسیس میں جو سب سے زیادہ سفر ہوتا ہے, دیٹس دا مائیگرینٹ. مائیگرینٹ سے میرا مطلب وہ بندہ جو کسی بھی ریزن یا کسی بھی سچویشن کی وجہ سے اپنے اس پلیس آف ہیبیچول پلیس کو چھوڑ کے موو کر رہا ہے. جب وہ پاکستان سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کا الگ ایک ٹراما ہوتا ہے. جب وہاں پہ جاتا ہے تو وہ مائیگرینٹ کنسیڈر ہوتا ہے, سیکنڈ سٹیزن ہوتا ہے, تو وہ ایک الگ ڈسکریمنیشن اس کے ساتھ ہوتا ہے. پبلک سائٹ پہ, گورنمنٹ سائٹ پہ, کمیونٹیز میں اس کو وہاں پہ ری انٹیگریٹ ہونے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس کو وہ ڈگنیفائڈ لائف وہاں پہ نہیں ملتا. اگین جب وہ ایک پیسہ بھیجنے کی مشین کہوں تو وہ تھوڑا سا ان ہیومن لگے گا, لیکن وہاں پہ وہ 20 سال 15 سال وہی بنتا ہے. وہ ہی از اے ڈالر پرنٹنگ مشین. وہ وہاں سے کچھ پیسے بھیج رہا ہے, بھیجتا ہے, اور بیک اینڈ پہ اس کی فیملی اس پہ ریلائی کر رہا ہے. جب وہ واپس آتا ہے ایز یو سیڈ, تو وہ ایک بہت بڑے گیپ کے ساتھ واپس آتا ہے. وہ اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ وہی پہ تھا, اس کے چائلڈہڈ فرینڈس, اس کے کالج کے فرینڈس وہی پہ تھا, لیکن بیک اینڈ پہ بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں. جب وہ آ جاتا ہے تو وہ ایک ایسے مینٹل اسٹیٹ سے آ جاتا ہے جس میں اس کو اس سوسائٹی میں انکلوڈ ہونا اور اپنے اس سوسائٹی میں ری انٹیگریٹ ہونا. فائنینشلی تو اس کا چھوٹا سا اسپیکٹ ہے, وہ ہو بھی سکتا ہے, کچھ پیسے اس کے پاس سیونگس ہوں گے, آگے کوئی دکان ڈال دیا, یا آگے اس نے کوئی چھوٹا سا ایک بزنس کر لیا, یا کوئی رینٹ کار کا بزنس کر لیا, کچھ بھی کر لیا, تو فائنینشلی کچھ حد تک یس. بٹ جو چیز اس نے مس کی ہے, جو سوشل فیبرک کے اندر جو اس کا پریزنس تھا, وہ ایک بہت بڑا گیپ ہوتا ہے. اس کو اسکریچز سے دوبارہ بلڈ کرنا پڑے گا اپنا ریلیشن شپ. وہ اتنے سالوں میں اپنے غمخادی میں, خوشیوں میں, شادیوں میں, فوتگی میں, ہی ہیز بین مسنگ دیئر. تو وہ ایک لنک کو بنانے میں جو اس کے ایفرٹس لگیں گے, اور وہ اس سٹیج میں ہوتا ہے, اپنے ایج کے اس بریکٹ میں ہوتا ہے جہاں پہ اس کو بلڈ کرنا, جہاں پہ اس کو ری انجینئر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بہت زیادہ مینٹل یا سائیکو سوشل ایشوز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ بندہ کانسٹنٹلی سفر ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز کوئی اکاؤنٹ میں لاتا ہی نہیں ہے. جو گیپ ہے
جو سوسائٹی میں انکلوژن کا ہو گیا, جو ڈسکریمنیشن کا گیپ ہے, تو وہ تو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. دیٹس ہیوج. وہ لوگوں کو مینٹلی ڈسٹرب کیا, لوگوں کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے. لوگ اسی صدمے میں مر جاتے ہیں. آئی ہیو سین پیپل جو اسی وجہ سے وہ بیمار ہوتے ہیں, اسی وجہ سے وہ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں کہ ان کے بچے جن کے لیے وہ 20 سال اس نے محنت کی ہے, وہ پیسے بیچتا رہا ہے, وہ جب آ جائے تو دے ایون ناٹ ریکگنائز اس کے جو ایفرٹس ہیں کہ بھائی اس کو اپریشیشن کی تو الگ بات ہے, وہ ریکگنائز ہی نہیں کرتے یار یہ بندہ جو ہمارا بھائی ہے یا ہمارا جو والد ہے وہ اتنے ٹائم اس نے ہمیں سپورٹ کیا ہے. دے ٹیک اٹ ایز اے فار گرانٹیڈ. اور ان کے بچے وہ ڈفرینٹ اسٹیٹ میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک بہت بڑا گیپ مجھے لگتا ہے جس کو فل کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ گورنمنٹ کے پالیسیز کے تھرو ہو سکتا ہے. پالیسیز اگر اس طرح ہو کہ لیٹ سپوز اس بندے کو ٹائم ٹو ٹائم ٹریول بیک کرنے کی الاؤنس ہو, اس کے جاب میں پروویژن ہو تاکہ وہ ٹائم ٹو ٹائم ٹریول بیک کرے, اپنے فیملی کے ساتھ کنیکٹڈ رہے, تو وہ کنیکشن مینٹین ہو جائے گا. اور یہ بھی تبھی پاسبل ہے کہ اگر ارریگولر مائیگریشن نہ ہو. اگر ریگولر مائیگریشن ہوگی تو پھر ہی واپس آ سکتے ہیں, ورنہ تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ اگر آپ ارریگولر مائیگریشن ہے آپ کی, یو ول ویٹ 10 سال 20 سال, گاڈ نوز کب تک. ارریگولر مائیگریشن میں یو ہیو ٹو لائک کنزیوم یور پروڈکٹیو ایج دیئر. آپ نے ون ٹائم اگر آپ ریڈار میں آ گئے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے, تو دے ول ڈپورٹ یو. وہی تبھی ہوتا ہے جب وہ بندہ اپنا پروڈکٹیو ایج فیز آؤٹ کرتا ہے, جتنا اس نے کمانا تھا یا جتنا اس نے کرنا تھا, کرنے کے بعد دین ہی سرفیسز آئیڈینٹی کہ بھائی کوئی مجھے پکڑے تو مجھے واپس بھیج دے یا کسی طریقے سے میں ملک واپس جاؤں. تو ان دیٹ کیس اٹس یس. لیکن ارریگولر مائیگریشن کا جو یہ سائیکو سوشل اسپیکٹ یا مینٹل اسپیکٹ ہے, اٹس ویری ہیوج.